بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الزمان یا صاحب العصر والزمان الامان 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 فی شمامت الادائی والشر الشیطان بحق محمد وآل محمد یا رحمان قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حاضرین محترم، آج جو بھی آیا مولا اس کی حاضری لگائیں گے اور بروز محشر شاید اور یقیناً اس کا یہاں پہ آنا مولا کی شفاعت کا باعث بنے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میری باتیں کسی مولوی کی باتیں نہیں، یہ ریحان صاحب آپ بھی ذہن میں رکھیں، سارے صاحب آپ بیٹھیں، بڑی تحقیق کی باتیں ہیں اور شاید آپ نے پہلے بہت سی باتیں نہ سنی ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے مرضی کے بغیر۔ یدعونا شفاعت الا، لیکن وہ کہتا مگر شاہدہ بالحق، جس نے حق کی گواہی دی وہ کر سکتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جس کے پاس علم ہے وہ کر سکتا ہے۔ حق کی گواہی دینے والا سب سے پہلا کون ہے؟ مولا ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور علم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو گواہی بھی وہاں آئی، علم بھی وہاں آیا۔ اس لیے شافی، اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا، سخی شہباز کا انہوں نے کہا میں نے جنت پہ دیکھا، فارسی میں نے جنت پہ دیکھا، نوشتہ دار درے جنت بحرف سب بخط جلی، میں نے جنت پہ دیکھا دروازے پہ سب رنگ پہ لکھا ہوا تھا اور بڑے بڑے حرفوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا، شافع روز محشر محمد عربی، کہ محشر کے دن کی شفاعت کرنے والے محمد عربی، اور جنت کہتی ہے علی امام منزلو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی بفدائے نام علی۔ تو بھئی شافعی وہ ہے، اور آج کا دن بہت حوالوں سے پڑھے، تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں نے پڑھا دیکھا، لوگوں سے میں خطاب ہے، یہ گناہ سمجھ آئے اس معذرت، دو چیزیں بڑی شروع سے شروع ہوئی، ایک فضیلت مولا علی اور ایک بغض مولا علی۔ حضور قرآن فضیلت بیان کرتا گیا اور کچھ سیاستدان بغض علی میں سازشیں رچاتے رہے اور قتل علی کے منصوبے بناتے رہے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات بغیر تحقیق کے بھی نہیں ہے، یہ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ حضور دعوت ذوالعشیر دیتے ہیں، مجھے بتائیں حضور کے سوا ساتھ کون ہے؟ علی ہے، علی کا باپ ہے۔ دوسری دعوت ذوالعشیر پہ میرا مرشد علی ہے، اس کا باپ ہے۔ تیسری دعوت ذوالعشیر پہ میرا مرشد
علی ہے اس کا باپ ہے، دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے احد کے میدان میں، احد کے میدان میں 70 کفار شہید ہوئے اور 35 مولا علی کی تلوار سے چلے۔ احد میں قرآن کہتا ہے جیت صحابہ حضور کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے معافی بھی دی اور ساتھ کھڑا رہا تو کون؟ علی نہیں چھوڑ گئے۔ ارے بستر پہ رسول پہ شب ہجرت میں سویا تو کون؟ وہ بستر نہیں تھا، وہ قتل گاہ تھی، جو وہاں سوئے گا وہ قتل ہوگا۔ تو مولا نے دو ہی سوال پوچھے، یا رسول اللہ میں یہاں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے؟ حضور نے کہا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور نے کہا علی سو گئے اس بستر پہ۔ علی کہتے ہیں جس اس رات جتنا اچھا سویا ہو ساری زندگی اس کے بعد ویسی ہے۔ اور خیبر مجھے سوائے علی کے نظر نہیں آتا تاریخ میں کوئی کہ علی کے مقابلے میں اسے کھڑا کروں۔ تاریخ سے فضیلتیں کہاں سے بیان کرو گے؟ یا تاریخ سے، یا حدیث رسول سے، یا قرآن سے؟ تو میں تاریخ کو لے کے چل رہا ہوں، مجھے علی کے ساتھ کھڑا کرنے والا نظر کوئی نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ علی، احد بھی علی، اور خیبر میں وہ دعا لکھو ناد علی جب مظہر نہ جائے۔ 40 دن فتح نہیں ہوئی اور حضور نے کہا کل میں تم میں سے اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اس کا اللہ اور رسول محبت کرتا ہے۔ اور قلعہ خیبر فتح ہوا، حضور نے یہ دعا کی ناد علی جب اجائے، اور علی تشریف لائے۔ علی صاحب پہلی دعوت ذوالرشید سے لے کے خیبر تک علی صاحب اسلام کی پہلی گواہی علی کی۔ علی صاحب کفن دفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارتے ہوئے علی صاحب سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، بڑی سیاہ تاریخ ہے مسلمان میں۔ سارے اکٹھے ہو گئے بادشاہ بانٹنے کے لیے، اور علی حضور کے ساتھ، اور حضور کی وصیت تھی کہ علی مجھے غسل تم نے، مجھے کسی اور نے غسل دیا تو بندہ ہو جائے گا۔ علی بادشاہ کی پرواہ نہیں کہ جناب خلیفہ میں سارے اکٹھے ہو گئے اور کون خلیفہ بنے۔ علی نے کہا نا، پہلے میں اپنے رسول کو، ان کا غلام، ان کا اہتمام کروں، پھر اس کے بعد علی شروع سے لے حضور کے قبر مبارک میں جانے تک کوئی لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں علی نے حضور کو سپورٹ نہ کیا ہو یا حضور کے ساتھ نہ رہے، اور کسی حالت میں بھی حضور کا ساتھ چھوڑا۔ یہ تو ہماری تاریخ بیان ہے، اور احادیث تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ احادیث لاہوں کا اللہ ہے ٹکڑا گوشت ہے، جسموں کا جسم ہی تمہارا جسم ہے۔ علی کا دیکھنا عبادت، علی کا سننا عبادت۔ علی المال حق و حق المال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ مدینہ العلم کا تو بھی میں نے بات کی۔ اے علی میرا اور تیرا رشتہ، یہ حضور کی حدیث ہے مختلف کتب میں، بخاری میں، ترمذی میں اور جگہ کہ حضور نے جگہ جگہ مولا علی کی شان میں بیان کیا۔ علی میرا اور تیرا رشتہ ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کو
اور کچھ حاکم امام حاکم نے تو المستدرک میں لکھا ہے، بہت بڑی بات لکھی ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ جب حضور تشریف لے گئے تو خدا نے لہجہ علی میں حضور سے کلام کیا، موضوع علی تھے، وہاں بھی درمیان میں وسیلہ بھی لوگوں نے بیان کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی سارے احادیث اکٹھی ہو، ارے بائے بسم اللہ علی، بسم اللہ قرآن شروع ہو رہا ہے اور اس کے نقطہ علی، یہ بھی علی کی فضیلت، کیونکہ اتنی ساری فضیلتیں اکٹھی ہو گئی تو پھر منافقوں نے حضور کی ایک اور حدیث میں علی پہچان ہے مومن اور منافق، جو چہرہ کھل اٹھے علی کے وہ مومن، اور جو نفرت کرے بغض کرے وہ منافق۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا نا کہ منافق کی ہوتی ہے پہچان علی، منافق کی ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، اور جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے، اور بھیڑ میں ملتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے۔ تو یہ مولا علی کی اتنی ساری فضیلتیں اکٹھی ہوئی، پھر ان کے ہم نے تعویلیں شروع کی منافق، یہ ضعیف کمزور ہے، یہ راوی کمزور ہے، اور جناب اب ایک حضور کی حدیث پڑھی، جناب حضور نے آخر سب سے آخری فرمان ہے حضور کا، جب حج سے آ رہے تھے تو کہا آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، اونٹنیوں کا ممبر بناؤ، اور علی کو کھڑا کر کے کہا من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مسلمانوں نے کہا بھائی مولا کا تو 101 مطلب ہے، مولا دوست بھی ہے، مولا اور بھی بڑے مطلب مطالب ہے، اس لیے حضور نے پتہ نہیں کس مطلب میں کہا ہے۔ تو اب مسلمان یہ چیز تو نہیں سمجھتے کہ حضور نے کہا جیسا میں مولا، مانو گے تو ویسا ہی نہیں، جس کا میں جس نظریے سے وہ مجھے مولا مانتا ہے، اگر مجھے اپنے جیسا مانتا ہے تو پھر علی کو بھی اپنے جیسا ماننا، اور اگر مجھے مقدس اور اپنے سے افضل مانتا ہے تو علی کو بھی ماننا پڑے گا ویسا مولا۔ دوبارہ حضور کی حدیث تھی، اور یہ چیزیں تو مسلمانوں نے بدل دی۔ اب ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا تاریخ، قرآن میں جو آیات آئی ان کو کیسے کیا، ان کا کیا کیا جائے؟ علی کو ہم نے دیکھیں، اچھی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 سال ممبر رسول سے گالیاں کیوں؟ اور پھر آج کا مولوی ان گالیوں دینے والوں کو بھی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 100 سال علی کو گالیاں دی، دفر باز کیوں کی گئی؟ علی کا قصور کیا ہے؟ تو قرآن میں جو علی کی فضیلت بیان ہوئی، اصل میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، شاید میرے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، بڑی مہربانی عقیل صاحب آپ، میرے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، بہت سی تحقیقی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی جان بیچی، سورہ بقرہ آیت نمبر 77 جا کے پڑھ لیجیے،
ایک آدمی تم میں سے ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. اور یہ آیت کا شان نزول ہے. جب بستر رسول پہ شب ہجرت علی سوئے تو اللہ نے آیت ہے جان جان پرواہ نہیں کرتا اللہ کی رضا کی. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہماری جان ان پہ فدا, وہ بھی غار حرا میں گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. قرآن کہ حضور نے ان سے کہا کہ نہ ڈر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن علی اس جان پائے سوئے ہوئے ہیں. جب نبی مدینے چلے گئے نا تو حضور نے کہا جو مجھے میرے بھائی کے آنے کی دعوت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں. علی نے مانتے دیکھے جب علی مدینے پہنچے تو وہ پہلی دعوت جو اسلام میں حضور نے خوشی میں کہ میرا بھائی آ آج ہم دعوت کے گھر مل کے بیٹھتے ہیں یہ سنت رسول ہمارا کوئی آ جائے تو ہم اس کی خوش آمدید کہتے ہیں. تو قرآن میں علی کے لیے بہت سی آیات نازل ہوئی, جیسے کہ یہ آیت ابھی میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا طہرکم تطہیرا. کہ اللہ کا یہ ارادہ اٹل ارادہ یا اے نبی کی اہل بیت اے نبی کیا تم سے ہر قسم کی برائی کو گناہ کو نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق. اس طرح حضرت علی کے ولی ہونے پہ بلائے, اسی طرح من ان تو مولا پہ آئے کہ نبی آج اعلان کر اس کا جو تم پہ نازل ہوا, اور اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا یہ بات نہ کی تو تمہیں رسالت کا کوئی حق ادا ہی نہیں. اور اللہ کے ولی کی نشانی قرآن نے بتائی, یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تاریخ اسلام ہوا ہے کہ مدینے کی مسجد میں علی رکوع میں تھے اور ایک فقیر آیا تو ظاہر نماز میں سارے تھے تو زکوٰۃ کون دیتا, تو اس نے کہا اللہ گواہ رہنا مسلمانوں کے نبی کی مسجد میں آیا ہوں کسی نے کچھ نہیں دیا. علی نے انگوٹھی پہنی, رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہنی اور قرآن آیت نازل ہوئی. تو مسلمانوں نے کہا علی کی شان میں اتنی آیت, حدیثوں کا تو ہم نے ضعیف کہہ کے انکار کر دیا, تبیینیں کر دیا. قرآن کی محکم آیتوں کا کیا ہے تو پھر سیاستدان اکٹھے ہوئے. یہ باتیں بیٹا میں تاریخ سے کہا قرآن سے کہا, یہ آیتیں قرآن میں نہ ہو میرا ساتھ کاٹا, بات تاریخ سے کرنا ہو اس کے لیے ذمہ دار. اس پہ سوچئے گا, یہ لمحہ فکر ہے. قرآن کی نزولی ترتیب بدل دی گئی. نزولی ترتیب کیا ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی وہ پہلے رہتے, جو دوسرے نمبر پہ آئی وہ دوسرے نمبر پہ رہتے. بغض علی میں قرآن کی نزولی ترتیب بدل دی. جہاں اہل بیت کا ذکر آئے تو ساتھ حضور کی ازواج مطہرات کا پہلے ذکر آ جائے. کیا آیا بھئی یہ بھی حضور کی بیویاں بھی آل میں شامل ہیں. حالانکہ حضور کو بھی بڑا پتا کہ میرے بعد یہ امت یہ کرے. میں اس سے چند سوال آپ سے ضرور چھوڑوں کہ صاحب ان پر غور کیجیے گا. یہ نزولی ترتیب کیا ہے آج آپ کے پاس نہیں ہے, ہم کیوں بھٹک رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا قرآن کی محکم آیات کیا ہے, متشابہات کیا ہے, ہم نے ترتیب بدل دی. قرآن شروع ہوتا ہے اقرا باسم ربک, جو اللہ کا قرآن ہے جو لوح محفوظ پہ ہے, اور ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یا الف لام میم.
اللہ کے ہاں قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا، نزولی ترتیب بدلی اور وہ ترتیب انسانی صورتوں کو اکٹھا کیا، آیتیں کو ادھر سے ہٹا کر ادھر مکے کی آیتوں کو مدینے میں شامل کیا، مدینے کو مکے میں شامل کیا، تاکہ جو فضیلت دہلی میں آیات ہیں ہم کہیں کہ ان سے آگے بھی پڑھو، ان سے پہلے بھی پڑھو، ان کے بعد میں بھی پڑھو۔ اللہ بھی پڑھا، اللہ کہتا ہے میں سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہوں، میرے ساتھ مکر کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہاں قرآن محمد کے قلب پہ تو نازل کر رہا ہوں، لیکن ایک کاپی لوہے محفوظ پہ رکھوں گا، ایک کاپی لوہے محفوظ پہ اسی ترتیب سے رکھوں گا جس ترتیب سے قلب محمد پہ آیا۔ آج کوئی دنیا کا مولوی مجھے یہ بتا دے کہ یہ قرآن کی وہی ترتیب ہے جو لوہے محفوظ پہ اللہ کے پاس رکھتی ہے، تو ہر کوئی کہے گا نہیں جی یہ تو ہم نے تو آگے پیچھے کیا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ میں سوال یہ کرتا ہوں اس نزولی ترتیب کو بدلنے کی ضرورت کیا؟ وہ وہی جب ہم دیکھتے ہیں ان آیتوں کو آگے پیچھے چلنا، علی کے بغض کو اجاگر کرنا، کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اللہ نے بھی فاطمہ نے بھی کہا کہ میرا بھی ایک بیٹا آئے گا، میرا ایک بیٹا آئے گا۔ ابھی حضرت عیسیٰ سے پھر وہ نزولی ترتیب بھی سامنے اور قرآن کی بہت سی باتیں بھی ہمارے سامنے کھولے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت بھی کھولے۔ تو مولا کے علم کے حوالے سے میں یہاں اتنی باتیں میں نے کی، دکھ یہ ہے ہم نے علی کے بغض میں قرآن کو بند کرا، علی کے بغض میں احادیث کو ضعیف کا، علی کے بغض میں تاریخ کی تعویلیں کی، جو علی سے محبت رکھے اسے کہا رافضی ہے، کافر ہے، یعنی عجیب و غریب باتیں ہم مسلمانوں میں ایسا چیز۔ بھائی میں باہر جا کے ایک جاہل کو اپنا مرشد بنا لوں تو مجھے کہیں گے اس کی اجازت ہے، اور جب میں علی کو اپنا پیر بنا لوں تو 100 سوال ہوتے ہیں، نعرہ کیوں لگاتے ہو نہیں آئے نہیں کہتے ہو؟ بھئی نبی نے وہ دعا مانگی سامنے لکھی ہے، پوچھو نبی سے کیوں مانگی تھی؟ اور اس میں لفظ ہے مظہر العجائب، اس کا مطلب عجائب آپ سمجھیں ایسی چیز جو عقل و فہم میں نہ آئے اس کی عجوبہ کہتے ہیں، تو علی مظہر العجائب، تو اسی لیے حضور نے کہا ہے علی تیری شان کو یا میں سمجھتا ہوں یا وہ اللہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال مولا نے جانا تو تھا اس دنیا سے، میں اس کی پیش کوئی پہلے کر دیتے، اور حضور نے کہا تھا علی ایک رمضان آئے گا کہ ایک ملاؤں اسی طرح کا ہوگا جس نے سالے کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اسی طرح کا ایک ملاؤں علی مسجد میں تجھ پہ وار کرے گا اور تیری ساری داڑھی خون سے اشارت دے گئے۔ تو مولا مشکل کشا 63 سال کی عمر تھی، ظاہر ہے ان کا 6 مہینے کا بڑا کم پیریڈ ہے، جو دعا کے لیے تھوڑا ٹائم مل جائے، بڑا کم پیریڈ ہے ان کا، جو بادشاہ ہوتا ہے امیر المومنین۔ لیکن ایک بات مدیر صاحب آپ بھی یاد رکھیں، اسلام میں 2 چیزیں، ایک ہے وارث علم رسول، ایک ہے سیاسی وارث۔ سیاسی طور پہ حضور کے بعد کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سیاست ہے۔ حضرت علی اچھے سیاستدان نہیں تھے،
منافقت نہیں، سیاست میں کمپرومائز کرنا پڑتا، جھوٹ بولنا پڑتا۔ علی میں وہ چیزیں نہیں تھی، اسلام کو سیاست بھی چاہیے کیونکہ اسلام نے پھیلنا تھا۔ ایک ہے روحانی طور پہ نہ سیاسی طور پہ بادشاہ بننا، اور ایک ہے روحانی طور پہ حضور کا وارث۔ روحانی وارث حضور کے بعد سوائے علی کے کسی اور کے پاس نہیں۔ علم رسول اور روحانیت رسول کی حضرت علی کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور سیاسی طور پہ بہت سے بادشاہ تھے، اور بادشاہوں نے تو یہاں تک بھی کوشش کی، خدا کی قسم اگر اس پہ بھی علی پیغام نہ دیتے تو آج آپ عمران خان کے یعنی جو ہماری صدر ہے ان کا حکم آپ پہ واجب ہوتا ماننا۔ یہ آپ کو کہتے ہیں مرو واجب، آتی اللہ و آتی الرسول و آتی اولی الامر منکم، جو تم میں سے اللہ کا امر رکھتا ہے اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہے، جو اللہ کا امر رکھتا ہے اس کی۔ یزید نے کہا اللہ کا امر بادشاہ، آج بھی اہل حدیث کہتے ہیں بادشاہ کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے اپنے وقت کے بادشاہ کی اطاعت۔ وہ کیسی اطاعت کرو؟ اوپر ترتیب آ رہی ہے، جیسے اللہ کی، جیسے رسول، ویسی بادشاہ۔ اسی چیزوں پہ لولی نے اختلاف کیا کر رہے ہو، یہ اولی الامر یہ نہیں ہے، اولی الامر اللہ کے اولیاء ہے۔ اللہ ہر زمانے میں اولی الامروں کو پیدا کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بادشاہ شرابی ہو، بادشاہ ظالم ہو تو قرآن نے کہہ دیا جو بھی بادشاہ بنے اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے روحانی وارث، علمی وارث علی کے سوا آج تک اور ان کی آل میں آگے سلسلہ چلا، اور سیاسی طور پہ اسلام کو ضرورت تھی اچھے بادشاہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بادشاہ کی ضرورت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہ جیسے ضرورت تھی، اور حضرت عثمان غنی کے خزانوں کی بھی ضرورت تھی اسلام۔ اللہ نے ان سے بھی کام کیا اور ان سے بھی روحانیت کا مقابلہ کسی کا نہیں، وہ اچھا یہ اچھا۔ مقام علی کا اپنا، ان کا اپنا، گالیاں کسی کو نہ دی جائیں، علی کو دی گئی 100 سال دی گئی، یہ بھی میں مسلمانوں سے پوچھے کہ کیوں دی؟ تو بہرحال میں چلتا ہوں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ مجھے بس میں سارا کچھ چھوڑتا ہوں، یہ علی کی 2 باتیں بس آپ کو بتانا۔ میرے مولا نے مسجد میں مولا شہید ہوئے، دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں اسلام جو کعبے میں پیدا ہوئی ہو اور مسجد میں شہید ہوئی سوائے علی کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ مولا نے اس رمضان میں بڑا مختلف تھا ان کا رمضان، کبھی ایک بیٹے سے کہا آج تیرے کا روزہ ہو، کبھی دوسرے حسن سے کہا آج تیرے کا روزہ ہو، زینب سے کہا آج تیرے کا روزہ ہو، اور بار بار ایک ذکر علی کرتے تھے کہ وہ رات، وہ رمضان آ گیا جس کا حضور نے مجھے بتایا۔ ابن ملجم نے 1000 دینار میں تلوار خریدی، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے، اور 1000 دینار اس کو زہر میں بجانے کا دیا، اور کوفے کی مسجد میں جہاں حضرت علی نے نماز پڑھاتے تھے وہاں آ گئے، مولا نے صبح جا کے اسے جگایا، سویا ہوا تھا، جا کے جگایا مولا جب سجدے میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے رکوع میں گئے، اس نے پیچھے سے صفیں توڑ کے مولا کو ایک ضرب لگائی،
اور سب سے مولا کی داڑھی کے خون سے بنی ساری مسجد علی کے خون سے رنگ گئی. تو میرے مولا نے نماز ختم دے رہا ہوں جناب حسن کو اشارہ کیا گیا پہلے نماز مکمل کرو پھر مجھے دیکھو. تو حسن نماز کو مکمل کیا. اتنی دیر میں مولا کے خون سے ساری مسجد خارج ہو گئی. پھر امام حسن حضرت عباس جتنے عزیز و کرام تھے وہاں اکٹھے ہوئے. مولا کی پٹی کی گئی اور مجھے ایک تاریخ کی فکر نہیں بھولتے کہ جب گھر کے قریب آئے تو کہا کہ عباس اور حسن اپنے چھوڑ میں دروازے کے اندر جاؤں گا تو مجھے سارا نہ دینا. زینب کو یہ بتانا چاہیے اس کے باپ کو چھوڑ ورنہ میری بیٹی اس ضرب سے مر جائے گی, اس کو برداشت نہیں کرے گی. تو بابا جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے قدموں میں کھڑے ہوئے تو زینب بات کی کیا ہوا بابا؟ میں ٹھیک ہوں. اور جو نمک سے ظلم حکیموں نے کہا زہر ہے, یہ زہر کا علاج دودھ ہے. بچے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے آگے کہ مولا کی خدمت میں ہم دودھ نہیں پیتے, مولا کو دودھ دے دو. تو مولا نے کہا نہیں, یہ یتیموں کا حصہ علی نے کر دیا. یہ دودھ اس ابن ملجم نے مارا تھا, اس کو بھی دو, اس کو بھی زیادہ کمرے میں کہا تھا, اس کو کھانا. اور 2 وصیتیں جو میں سنا کے دعا کرتا اور ان کو یاد رکھا. ایک علی نے کہا ویسے تم نے 14 وصیتیں کرنے سے پہلے کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھو میرے بعد کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا, ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا, چاہے تمہاری جان چلی جائے. اپنی رات سے ساتھ مضبوط کرنا. اور ایک اور بات اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ابن ملجم کی فیملی کو نہ مارنا. میرا مجرم یہ ہے, اس کے بھائی بیوی بچے ان کو جا کے مارنا اور اس کو بھی ایک ہی ضرب مارنا جتنی اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, تم اس کو بھی ایک ہی ضرب مارنا. بچ جائے یا مر جائے اس سے غرض نہیں, بدلہ اتنا ہی لینا جتنا اس نے میرے ساتھ. تو بھائی یہاں سے سبق کیا ہے کہ گستاخ رسول ہم بڑا شور ڈالتے ہیں. تو حضور کی گستاخی جتنی فقہ ہے سب میں واجب القتل, لیکن صرف وہی واجب القتل ہے اور کوئی نہیں. جو گستاخی کرے گا سزا اسے ہی ملے گی, یہ کوئی سزا نہیں ہے. آپ ڈنڈے اٹھائیں, چھوٹے اٹھائیں, سڑکوں پہ بیٹھ جائیں, اب کوئی اسپتال نہ جا سکے, اب آپ سزا گستاخ رسول کی گستاخ رسول کو نہیں دے رہے, ان کو دے رہے ہیں جو رسول سے محبت رکھتی ہے. بچے اسکولوں میں نہ جائیں, بیمار اسپتالوں میں نہ جائیں. جو گستاخ رسول ہے اسے ہی سزا ملے گی. اسلام میں کسی اور کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں. اور پھر گستاخی بھی اس کو پورا حق دیا جائے گا, اسے سنا جائے گا. کیا اس نے ارادہ تک گستاخی یا ایک سبقت لسانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم دماغ سے وہ کہنا نہیں چاہتے, زبان سے کہہ جاتے ہیں. ایک ہے انڈائریکٹ گستاخی کرنا, مثلا ہم کہیں جی بڑا ہی وہ نعوذ باللہ بڑا گدا آدمی ہے جو 8-9 شادیاں کرتا ہے, تو ہمارے نبی نے بھی کی, تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہتے وقت, لیکن اس کے انڈائریکٹلی حضور کی گستاخی ہو گئی, زبان سے لفظ نکل گیا, ارادہ تر اس نے کہا اس کا فیصلہ قاضی کرے گا, عدالت ہے, ہم ڈنڈے لے کے نہیں کر سکتے.
سزا صرف اسی کو ملے گی، اس کو قتل ہوگا جو گستاخ ہے رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کی ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی آج حاضر ہے ایک ذمہ داری میں لیتا ہوں اسے رونا اس محفل سے نہیں ہوتا، یہ لکھ انشاءاللہ مولا مشکل شاہ کے صدقے اس محفل میں آیا ہے، یہاں سے رونا نہیں ہوتا اور کہیں سے ہو جائے، بلکہ جو لے کے آیا اس کا بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ماننے والے بیٹھے ہیں، من کو نہیں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دعائیں قبول کرے۔ میں مجھے سے پہلے چھوٹی سی دعا کروں گا، آپ اپنے ذہن میں سوچیے، اور دعا جو بھی آپ کے ذہن میں رکھیں، وہ بعد میں جب روزے سے تھوڑا ٹائم نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبلاغ والانطراف البلاء والوباء والقحط والمرض والاسم ومقدور مرفوع منقوش في القلب والقلم سيدنا مقدس ومطهر ومطهر منور في البيت الحرام شمس الدعاء بدر الضياء صدر الله نور الهدى كهف المرام مصباح الزهر جميل الشيم شفيع الموت صاحب الجود والكرم والله واسع وجبريل خاتم والبراق والركب والمعراج والسفر والسدرة منتهى مقام قوسين مطلوب والمطلوب المقصود والمقصود الموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين ورحمة المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سعيد الأمر وسعيد الحقوق من البشرية رب المرحمين جد الحسن والحسين مولانا ومولا صدق أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الأحياء والمشتاق جواله صلى الله عليه وسلم تسليمه والله جل جلاله الرحيم المالك المقدوس السلام المؤمن عزيز الجبار خالق الباري مصر الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم القادر باسط الخافض مؤسس السر السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلکہ اس سے بہتر کرتے ہیں مولا علی کے سارے ثواب کے لیے ہر آدھا ایک دفعہ سورہ فاتحہ یا اللہ اشرف آباد کے حوالے سے مولا شہادت خدا کے حوالے سے مولا تیری بارگاہ حاضر ہے، یہ تیرے لاچار بندے، تیرے مجبور بندے، تیرے غریب بندے، تیری مخلوق مولا علی سے پیار کرنے والے مولا تیرے وسیلوں سے پیار کرنے والے، تیرے پیاروں سے پیار کرنے والے، تیرے اولیاء سے پیار کرنے والے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا قبول منظور فرما مولا آج کس محفل مولا اس کا اہتمام کرنا جس نے جو حصہ ڈالا مولا قبول منظور فرما یا اللہ یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما مولا، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما مولا، جس نے جو جسمانی محنت کی مولا اس کی محنت کو قبول فرما مولا، جس نے سنا اس ذکر کو سنا اس دعا کو سنا مولا اس کا اس سننے کو اس کے سننے کو قبول فرما
مولا جو کچھ یہ پکایا، مولا جو کچھ افطار کا انتظام کیا، مولا تیرے حضور پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اصحاب اور ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تیرے اولیاء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا تیرے نیک بندوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تیرے ماننے والوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا ہر اس بندے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہم سے بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے، مولا ان سب سے ثواب اس کے ساتھ اس کے وسیلے سے اس کے ثواب کے وسیلے سے تیرے دربار میں جھک کے مجبور ہو کے مولا عرض کرتے ہیں آج کی اس دن کے حوالے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تو نے وعدہ کیا کہ روزوں کا اجر تو دیتا ہے، تو مولا تو نے وعدہ کیا کہ تو محبت کرتا ہے، علی سے بھی اور محبت کرتا ہے حضور سے، اور اس محبت کے صدقے آج یہاں مولا اس کے سارے گناہ یا اللہ اس کی ساری مشکلات کو آسان کر، یا اللہ اگر وہ غریب ہے اس کو امیر کر دے، مولا بیمار ہے اس کو صحت دے، یا اللہ بے اولاد ہے اس کو اولاد دے، مولا اس در سے، اس سخیوں کے در سے، مولا علی کے سخی کے در سے بخان دے، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ ان کی مرادیں پوری کر دے، یا اللہ ان کو شفائیں دے، مولا خصوصاً یہ ڈاکٹر صاحبان نے جو کام کیا یہاں پر، انہوں نے جو محنت کی، جو مزدوری کی، مولا وہ بھی قبول منظور فرما، اور مولا ان کے ہاتھ میں شفا دے، اور کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک یہ میرے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مولا، یہ سارے پیارے ان میں سے جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، خصوصاً مجھے ہمیشہ ایک بیوی بہت یاد آتی ہے، اور ریحان صاحب کے بعض بڑی اچھی بڑی محترم تھی، وہ آج یقیناً اس میں شرکت کرتی تھی، اور کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں بڑی اچھی بات رہ جاتی ہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی نظر ان کے لیے یہ سارے سوال پیش کرتے ہیں، مولا علی کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، فرما یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المیزان۔ بابا جی ہو جاؤ میں اسی گھر کی بس بس نہیں بنانے ویسے مووی بڑی مزے